الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات اور آل نبی اولاد علی سے مودت اور عقیدت رکھنے والے جہاں بھی ہیں دنیا بھر میں، ان کو میرا بہت بہت سلام، پیار اور عقیدت۔ آج کا ہمارا موضوع بھی جناب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی عظمت، ان کے معجزات، ان کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کی جو عظیم ان کا مرتبہ ہے اس کے بارے میں، اور جو راوی ہیں لوگ انہوں نے کیا کہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کی نظر۔ تو یہ عظیم نورانی ہستیوں کے ذکر کی عبادت کا شرف ہم حاصل کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی بڑا باعث برکت ہے، اور پوری کائنات کے لیے بھی ان کا ذکر جو ہے وہ آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کا ذکر ہر وقت کرتے رہیں، درود و سلام ان پر بھیجتے رہیں۔ تو ان کے ذکر سے تھوڑا سا پہلے سفر کربلا کے بارے میں، کہ وہ جو سفر کربلا انہوں نے شروع کرنا تھا گھر سے۔ سفر کربلا کے بارے میں اس وقت ہر بی بی پریشان تھی کہ پتہ نہیں کہ آقا و مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام مجھے یا ہمیں ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ مطمئن تھیں تو صرف بی بی پاک سغرا سلام اللہ علیہ۔ گھر کی کسی کنیز نے سغرا بی بی سلام اللہ سے پوچھا، بی بی آپ بابا کے ساتھ جائیں گی؟ تو بی بی سغرا نے ناز سے سر اٹھا کے کہا، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا بابا کی مجبوری ہے۔ بابا اکبر کے بنا نہیں رہتے اور اکبر میرے بنا نہیں رہتے۔ اب میں اسے سغرا کا مقدر کہوں یا حسین کی غریبی کہوں؟ پتہ اس وقت لگا جب عباس نے کہا، مولا قافلہ رک گیا، تیاری رک گئی۔ مولا نے کہا، کیوں عباس؟ عباس نے کہا، وہ محمل پہ سوار ہو گئی ہے، اس کا نام فہرست میں شامل نہیں۔ میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں اتاروں گا نہیں۔ میں نے پہلے ہی سنا ہے کہ کنیزوں سے کہتی رہی ہے، فہرست میرے چچا عباس نے بنائی ہے، جب واپس آئیں گے وہ میرا نام لکھ دیں گے۔ میں کنیز کا بیٹا ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہے، مولا کائنات کی بیٹی ہے، مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ اب اسے سغرا کا مقدر کہوں، تقدیر کا لکھا کہوں، جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی۔ حسین نے اسی اکبر سے کہا، جا بہن کو محمل سے اتار۔ بہن کے پاس آیا، اکبر منہ سے الفاظ نہیں نکلے، اونچا رویا۔ اکبر، سغرا بی بی نے اکبر کے رونے کی آواز سنی، محمل کا پردہ ہٹا کر کہتی ہے، میں تو سوار ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا۔ بھیا اگر تو نے میرے جانے سے رونا ہے تو نہ رو، میں اتر جاتی ہوں۔ محمل سے اتری، اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور کہا، تو نے مانگا نہیں، میں مانگ رہی ہوں۔ اکبر نے کہا، حکم کر۔ سغرا نے کہا، حکم نہیں، منت ہے، تم بھی سر پہ اگر صحرا سجانا۔ اکبر، میں ہوں بیمار، مجھے بھول نہ جانا۔ اکبر تو جناب اجر زیارت امام حسین کے بارے میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امام حسین کے زائر کو اگر وہ حضرت امام حسین کے حق کے حرمت اور ولایت کی معرفت رکھتا ہو تو اس کے لیے
کربلا میں دریائے فرات کے کنارے پر جو کم سے کم اجر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو اب آپ کے سامنے آپ کے لیے جناب امام عالی مقام کا، ان کی بلندی درجات، ان کی عظمت، اس کے بارے میں منتخب الاثر کے مطابق ایک مرتبہ اسرافیل نے جبرائیل علیہ السلام پر فخر کیا کہ میں حاملین عرش سے ہوں، میں سور کا مالک ہوں، میں سور پھونکنے والا ہوں، میں بارگاہ خالق میں تمام ملائکہ کی نسبت زیادہ مقرب ہوں۔ جبرائیل نے جواب میں کہا، آپ نے درست فرمایا، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ درست ہے، لیکن اللہ نے جو کچھ مجھے عنایت فرمایا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں وحی الہی کا امین ہوں، خسوف اور کسوف کا مالک ہوں، زلزلے میرے کنٹرول میں رہتے ہیں، پیغامات کا تمام سلسلہ میرے پاس ہے۔ دونوں نے اپنا مقدمہ ذات حدیث کے حضور پیش کیا کہ ہم میں سے افضل کون ہے؟ ذات حدیث نے فرمایا، خاموش رہو، تم دونوں اپنے مقام پر اچھے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو تم دونوں سے افضل تر ہے۔ ذرا ساق عرش کی طرف دیکھو۔ جب دونوں نے ادھر دیکھا تو انہیں لکھا ہوا کیا نظر آیا؟ کیا لکھا ہوا نظر آیا انہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی و فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ۔ جبرائیل نے یہ دیکھ کر فوراً عرض کیا، بار الہ مجھے ان کا خادم بنا دے۔ ذات حدیث نے فرمایا، اگر تیری یہ خواہش ہے تو تجھے ان کی خدمت سونپی جاتی ہے۔ اس کے بعد سے آج تک جبرائیل تمام ملائکہ پر فخر کرتا ہے کہ میں خادم آل محمد ہوں۔ جبرائیل کے اس فخر کے سامنے تمام ملائکہ سرخم ہوتے ہیں۔ چنانچہ آل محمد کے روح عرض پر آ جانے کے بعد جبرائیل کبھی چکی پیستا، کبھی خاکروبی کرتا، کبھی جھولا جلاتا۔ ایک دن جبرائیل خانہ زہرا سلام اللہ میں آیا تو دیکھا کہ جناب زہرا محو خواب ہیں اور جناب امام حسین جھولے میں پڑے رو رہے ہیں۔ جبرائیل گہوارے کے قریب بیٹھ گیا اور جھولا جلا کر یہ لوری سنانے لگا۔ جنت میں حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے دودھ کی ایک نہر ہے۔ جو بھی ان کا محب ہوگا وہ کسی غم و اندوہ کے بغیر داخل جنت ہوگا۔ یہی لوری سناتا رہا۔ اتنے میں جناب سیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ بی بی نے آواز سنی تو حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن آپ کو لوری دینے والا نظر نہ آیا۔ بی بی کو معلوم تو ہو گیا کہ کون ہے، لیکن دوسروں کے اطمینان کی خاطر حضور سے آ کر پوچھا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹی جبرائیل تھا۔ آج امن کا دور ہے اور امام حسین علیہ السلام کا جھولا جبرائیل جلاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تو آیا تھا جب جبرائیل نے اپنے اسی شہزادہ کو میدان کربلا میں 3 دن کا گرسنا اور تشنا زخموں سے چور، خاک و خون میں غلطاں، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگتے دیکھا ہوگا۔ خدا معلوم اس وقت جبرائیل کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ منتخب میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ ابو ہریرہ آیا اور آپ کے پاؤں سے خاک جھاڑ کر اپنا چہرہ آپ کے پاؤں سے مس کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، فرزند رسول، آپ مجھے ایسا کرنے سے نہ روکیں۔ بخدا میں نے جو کچھ اپنے ان دونوں کانوں سے آپ کے جد امجد سے سنا ہے، اگر اس کا عشر عشیر بھی ان لوگوں کو معلوم ہوتا تو یہ لوگ آپ کو کندھوں پر نہیں اپنی آنکھوں پر بٹھائے
نہ تھکتے۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے ان کانوں سے آپ کے نانا سے سنا ہے، میرا یہ حسین بیٹا افضل الخلق خدا اور جوانان محبت کا جنت کا سردار ہے، اور یہ میرا بیٹا پیاسا، مظلوم اور مجروح شہید ہوگا، اللہ اس کے قاتل پر لعنت کرے۔ میرا یہ حسین بیٹا۔ منتخب میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے قریب سے گزرے تو عبداللہ نے کہا، جو شخص اہل آسمان کی نظر میں اہل زمین میں سے محبوب ترین شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ امام حسین نے فرمایا، اے عبداللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں افضل اہل ارض ہوں، میں اہل آسمان کی نگاہ میں محبوب ترین خلائق ہوں، تو پھر تو مجھ سے، میرے بھائی سے اور میرے والد سے جنگ صفین میں کیوں لڑا تھا؟ حالانکہ بخدا میرا باپ مجھ سے کہیں افضل تھا۔ عبداللہ نے جواب دیا، مجھے آپ کے نانا نے اطاعت والدین کا حکم دیا تھا، اور مجھے میرے والد نے جنگ صفین میں آپ کے خلاف لڑنے کا حکم دیا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، کیا اللہ کی مخالفت کر کے اپنے باپ کی اطاعت کرنا بھی اسلام ہے؟ حالانکہ میرے نانا نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اطاعت والدین صرف احکام خدا میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت والدین نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں اپنی دنیا اور آخرت گنوا بیٹھا ہوں۔ حضرت حجت خدا نے زیارت ناہیہ میں جن الفاظ کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں، بطور نمونہ وہ ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی اکرم کے فرزند، قرآن کے لیے محکم سند، امت کا قوت بازو، اطاعت الہیہ میں مشقت گزین، عہد و پیمان کے پکے، فاسقوں کی راہ سے دور، تمام تر کوشش رضائے الہی کے اصول میں کرنے والے، طویل رکوع و سجود کرنے والے، دنیا سے اس طرح دور جس طرح مسافر منزل سے دور ہوتا ہے، دنیا کو ایسی نگاہ سے دیکھنے والے جیسے اس کے خوف سے سہمے ہوئے ہوں۔ علامہ ابن عبد البر نے التصاب میں ان الفاظ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین متدین، فاضل، کثیر الصلاۃ و صوم اور زاہد تھے۔ صاحب اسد الغابہ نے جن الفاظ کے ساتھ امام حسین کا تعارف کرایا ہے، ملاحظہ ہو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فاضل، قائم اللیل، صائم النہار، بہت زیادہ حجیں کرنے والے، راہ خدا میں دولت لٹانے والے، تمام اعمال خیر میں سبقت لے جانے والے تھے۔ ایک مورخ کے مطابق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 حج پیدل کیے۔ ابن شہر عاشوب نے مناقب میں انس بن مالک سے روایت کی ہے، میں بالعموم امام حسین کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ ایک رات آپ بڑی دیر سے گھر سے نکلے، جناب خدیجہ کے مزار پر تشریف لائے، سرانے بیٹھ کر کافی دیر تک گریہ فرما رہے تھے۔ پھر مجھے فرمایا، اے انس، اب مجھے تنہا چھوڑ دے۔ میں آپ سے اوجھل ہو کر چھپ کے بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں کہ آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کھڑے ہو کر چند رکعت نماز پڑھی، پھر ذات حدیث کو انتہائی تفرع و انکساری سے یوں مخاطب کیا کہ اے اللہ، تو ہی مولا ہے، ان بندوں پر رحم فرما جن کا ملجا تو ہی ہے۔ اے رب العزت، تو ہی میرا سہارا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا تو مولا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو تیری ہیبت سے خوف زدہ رہتا ہے اور تیری بارگاہ رب ذوالجلال میں اپنے مصائب پیش کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے اپنے مولا کی محبت کے سوا کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب بارگاہ خالق میں اپنے مصائب و آلام کا شکوہ کرتا ہے
تو کریم اللہ اسے لبیک سے جواب دیتا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں اس کے سامنے سر عجز ختم خم کرتا ہے تو اللہ اسے احترام سے اپنے تقرب کا شرف بخشتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب امام حسین نے اپنی بات ختم کی تو میں نے اپنے کانوں سے یہ جو سنا وہ یہ تھا، حائف غیبی نے کہا، لبیک میرے بندے، تو میری پناہ میں ہے، جو کچھ تو نے کہا ہے ہمیں معلوم ہو چکا ہے، تیری آواز کے میرے ملائکہ بھی مشتاق ہیں، تیری آواز انتہائی دل ربا ہے، ہم نے اسے سن لیا ہے، تیری دعا میرے تمام حجابات قدرت میں گھومتی ہے، تیرے لیے یہ کہا کم ہے کہ ہم نے تمام حجابات اٹھا لیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ان کا ذکر انشاءاللہ باقی کے ساتھ پھر اور اس پر اختتام کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو جن مومنین مومنات نے اور دوسرے محبت اور مودت کرنے والوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کو گھنٹی کو نشان کو کلک کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور کومنٹس میں اپنے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو وہ لکھ کر اس میں وہ کومنٹس میں ڈال سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔